اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں اس ذرۂ ناچیز کے ساتھ پروگرام دین اور خواتین، جس کا بنیادی مقصد صنف نازک کو اسلام کی تجلیات سے منور کرنا ہے۔ جناب آپ ARYQTV یعنی جو ٹی وی چینل ہے اس کے ساتھ ساتھ اب ہمارے یہ پروگرامز، تمام پروگرامز اور اسپیشلی میرا پروگرام دین اور خواتین، جو کہ خواتین کو دین سکھانے کے لیے اسپیشلی ڈیزائن ہے جناب، اسے اب آپ ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یعنی ہمارے فیس بک پیج پہ آپ ARYQTV یعنی فیس بک پیج پہ بھی ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل ARYQTV کے یعنی یوٹیوب چینل پہ ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں، اور ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کیجئے www.ARYQTV.tv۔ آج کا پروگرام بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے، ہم بات کر رہے ہیں دعوت و تبلیغ کے احکام کے تعلق سے۔ دین کی دعوت دینا یا تبلیغ دین کرنا، تبلیغ بیسیکلی پہنچانا ہے، اور دین یعنی احکام شریعت الہی دین کو بندگان خدا تک، بندگان الہی تک پہنچانا بیسیکلی ہر مسلمان پہ لازم ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے، ہر مسلمان کا وصف ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے، یعنی جہاں پہ برائی ہوتی ہوئی آپ کوئی دیکھیں، کوئی بھی بہن دیکھ رہی ہے کہ یہاں کوئی بھی شخص یا کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی آپ سے متعلق ہو سکتا ہے، یا جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں، یہ ایک حدیث کا بھی مفہوم ہے، حضور جان عالم کا فرمان ہے کہ جب کوئی برائی کو ہوتا ہوا دیکھو تو اگر کنٹرول یا قدرت رکھتے ہو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو، اگر آپ ہاتھ سے روکنے کی قدرت نہیں رکھتی تو جناب پھر آپ زبان سے اس برائی کو روک سکتی ہیں، اور اگر اس پہ بھی آپ قادر نہیں ہیں، قدرت نہیں رکھتے یا قدرت نہیں رکھتی تو پھر اسے دل میں برا جانے، لیکن یہ ایمان کا کم تر درجہ ہے، یعنی بہتر زیادہ یہی ہوگا کہ آپ اسے ہاتھ سے یا زبان سے روکنے کی کوشش کریں۔ تو غافل نہ رہیں اپنے اس فریضے سے، اپنے یعنی جو یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے تو مبلغ ہونا، داعی ہونا، یعنی لوگوں کو دین کی طرف بلانا، اچھی اچھی باتیں بتانا اپنے لیول پہ، جس طرح سے آپ بتا سکتے ہیں، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، جو اچھا کام آپ بتا سکتے ہیں آپ بتائیے، لیکن جب بات ہوگی، کل مفتی صاحب نے اس تعلق سے ہمیں سمجھایا، فنی ابحاث کی، جب بات ہوگی قرآن و حدیث کی تفاسیر کی، جب بات ہوگی حدیث کی تشریح کی، جب بات ہوگی قرآنی یعنی تفاسیر کی، جب بات ہوگی مسائل یعنی فقہی مسائل کی، علم فقہ کی، تو پھر آپ نے علماء سے رجوع کرنا ہے، اور غیر عالم بالکل بھی دینی مسائل کسی کو نہیں سمجھا سکتا یا سمجھا سکتی۔ آج ہم جناب بات کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ کل ایک اور میسیج ہم نے دیا، ویسے تو بہت سارے میسیجز دیے، وہ یہ کہ آپ کوئی بھی بات اگر آپ کے پاس واٹس ایپ کے تھرو یا ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو پہنچتی ہے، فیس بک پہ آتی ہے، یا کوئی آپ کو ٹیکسٹ کرتا ہے سمپل، اور آپ یو آر ناٹ شیور کہ یہ حدیث صحیح اور مستند حدیث ہے یا نہیں، تو کائنڈلی اسے آگے فارورڈ مت کیجئے انٹل اینڈ انلیس آپ نے کسی عالم دین کے پیج پہ اس حدیث کو دیکھا ہے، تو پھر آپ اس کو آگے فارورڈ کر سکتے ہیں۔ آج ہم بات کو مزید کیونکہ میری بہنیں بہت، کوئی میسیج آیا اس پہ لکھا ہوا ہے نیچے صحیح مسلم یا صحیح بخاری، آپ نہیں جانتی، یو نیور نو، تو آپ اسے آگے فارورڈ مت کیجئے۔ دین کے معاملوں میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی ہم دعوت و تبلیغ کے احکام سیکھیں گے۔ آج جو عالمات میری، آپ کی، ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاءاللہ دونوں کا جداگانہ اندازے بیان ہے، اور جب بات ہوتی ہے دینی مسائل کی، شرعی فضائل کی، تو ماشاءاللہ دونوں بڑی خوبی کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ، میں یہ سمجھتی ہوں کیونکہ سٹڈیز بھی ہیں دونوں کی، اور دونوں بڑی عمدگی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں، فرماتی ہیں۔ ہمارے درمیان عالمہ صفا فاطمہ اور عالمہ صدف ذوالفقار موجود ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم۔ ہم آپ دونوں کو دیکھ کے یعنی خوش بھی ہوئے ہیں، اور آپ دونوں
دونوں کو ویلکم بھی کرتے ہیں. اور آج جناب ہم بات کر رہے ہیں دعوت و تبلیغ کے احکام کے تعلق سے, اور کل بھی اسی حوالے سے کلام ہوا. عالمہ صفا فاطمہ آپ کی سمتاؤں گی. اچھا, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے دوران کچھ بہنیں یا کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ فتویٰ ہی صادر کر دیتے ہیں. ایسا کرنا اندر شرع کیسا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فتویٰ دینا بالکل الگ چیز ہے اور تبلیغ کرنا یہ الگ منصب ہے. جہاں تک فتویٰ دینے کا تعلق ہے تو یہ کام مفتیان کرام کا ہوا کرتا ہے. اور فتویٰ دینے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کوشچن آپ کے پاس آیا اور اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا جواب صادر کیا جائے, جواب دیا جائے, یہ کہلاتا ہے فتویٰ. تو اب یہ منصب ہے ایک مفتی کا. مفتیان کرام اس کے اوپر غور و فکر کر کے اور فتوے دیتے ہیں. باقی رہا یہ مسئلہ کہ تبلیغ کرنا. تبلیغ, جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بھی اس کی وضاحت کر دی ہے کہ کسی بھی مسلمان کو یہ ذمہ داری, یعنی تمام مسلمانوں کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ کوئی اگر نیکی کی بات ان کو معلوم ہے تو وہ آگے بیان کر دیں. دین کی دعوت دینا اور تلقین کرنا یہ تبلیغ کہلاتی ہے. تو یہ ہر شخص جو مسلمان ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف بھی کرے اور برائی سے روکے بھی. تو جہاں تک تبلیغ کا تعلق ہے, اگر آپ ویسے ہی انڈیویجولی کر رہے ہیں گھر میں, یا اگر کسی مقام پر کچھ لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں, تبلیغ دین کا کام باقاعدہ طور پر آپ کر رہے ہیں, ایک مبلغہ ہیں یا مبلغ ہیں, تو اس صورتحال میں ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم نصیحتیں کریں. اللہ کا, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے, احکامات ہیں, ان سے متعلق جو بھی باتیں خوف خدا اور محبت الہی سے متعلق ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں ڈالی جائیں. ان کو دین کی طرف بلایا جائے, ان کو اللہ اور اس کے رسول کی نصیحتیں یاد دلائی جائیں. آخرت کا ذکر کرنا, جنت کا ذکر کرنا, دوزخ کا ذکر کرنا, ان معاملات کو بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کے اندر خوف خدا بھی پیدا ہو, محبت الہی بھی پیدا ہو اور یہ دین کی طرف راغب ہو جائیں. اسی طرح نماز پڑھنے کی تلقین ہے, دیگر جو چیزیں ہیں جن کو ہمیں نارمل روٹین میں ہماری جو عبادات ہوتی ہیں ان کی طرف لوگوں کو راغب کرنا, یہ تبلیغ کہلاتی ہے. اب تبلیغ کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن اس کے بارے میں جو ہمیں ایک ضابطہ بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, کہ اللہ کی راہ کی طرف پکی تدبیر اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ. اب وہ اچھی نصیحت کس طرح ہوگی کہ ہم انتہائی متانت کے ساتھ, نرم لہجے میں, شفقت کے ساتھ اور اصلاحی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کریں. اور اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ چونکہ یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ انبیاء کی سنت بھی ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم تبلیغ کریں گے تو اس کے ذریعے اللہ کا اور بندے کا تعلق جوڑنے کی کوشش کریں گے, اللہ رب العزت کی طرف بلانے کی کوشش کریں گے. تو ضروری ہے کہ اس میں بہت زیادہ حکمت کے ساتھ اور نرم لہجے میں گفتگو کی جائے, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ شفقت کا انداز نہ اپنایا جائے اور ہم شدت سے کلام کریں تو لوگ قریب آنے کے بجائے اور متنفر ہونے لگتے ہیں, اور اس کے پھر سائیڈ ایفیکٹس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. لہٰذا ضروری ہے کہ جب تبلیغ کی بات کی جائے اور کوئی مبلغ یا مبلغہ لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کر رہے ہوں تو پھر وہاں پر اپنی گفتگو کو لوگوں کے ذہنوں کے مطابق بھی کلام ہو, ان کی عقلوں کو دیکھتے ہوئے جس طرح کے لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں ان کے مطابق بھی کلام ہو. پر اثر گفتگو اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب حکمت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور اچھے انداز میں لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے. سبحان اللہ. اور جناب بات جب ہوئی اچھے انداز میں اور احسن انداز میں لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی, تو ہمارے مینٹور, ہمارے استاذ کریم, بلکہ میرے استاد, اور ہم سب آپ سے سیکھتے ہیں ماشاءاللہ. بہترین اور عظیم مبلغ ہیں آپ, شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیضوم آن بھی پر براہ راست ہماری رہنمائی کے لیے یہاں تشریف رکھتے ہیں. ہماری خوش نصیبی ہے, سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج گرامی الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ, اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. لیکن ابھی میں چاہوں گی کہ صدف میں آپ کی سمتاؤں, اور سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ دعوت و تبلیغ کو مؤثر بنانے کے لیے بعض اوقات ضعیف اور موضوع روایات کا بھی سہارا لیا جاتا ہے اور انہیں بیان کیا جاتا ہے, لیکن اس کا حکم شرع کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی بیان فرمایا کہ داعی کا کام دعوت دینا ہے, اور دعوت دینے کے لیے اگر روایات کا یا قرآن اور حدیث کا ریفرنس یوز کیا جائے
تو قرآن پاک تو اوتھینٹک ہی ہے، تو اس میں تو ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن جب احادیث مبارکہ کا استعمال کیا جائے تو اوتھینٹک احادیث استعمال کرنا یہ مبلغ اور مبلغہ کی ذمہ داری ہے، اس کی اوتھینٹسٹی چیک کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں خود ہی اتنی مکمل ہدایت ہے کہ ہمیں لوگوں کو راغب کرنے کے لیے یا لوگوں کی ترغیب کے لیے ایکسٹرا گفتگو کرنا یا الگ سے چیزوں کو اس میں مرج کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے آپ کے سوال کی، آپ نے فرمایا کہ ضعیف احادیث اور موضوع روایات سے ریفرنس لینا یا اس کا سہارا لینا، تو دیکھیے ضعیف روایات جو ہیں وہ ضعیف اس اعتبار سے نہیں ہے کہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا قول تو اوتھینٹک ہی ہے۔ جو اس میں ضعف آتا ہے وہ روایات یا روات کی وجہ سے ہوتا ہے کہ راوی جو ہیں ان کے وجہ سے جو محدثین ہیں انہوں نے جو اصول بنائے ہیں ان اصول کے مطابق نہیں ہوتے۔ تو اگر وہ حدیث مبارکہ اس کے اندر 3 اصول یاد رکھیں گے کہ اس حدیث سے ہم فکری استدلالات نہیں کر سکتے جو ضعیف روایات ہوتی ہیں، حلال اور حرام نہیں نکال سکتے، اس لیے کہ حلال اور حرام بہت ہی ایک ہائیسٹ ڈگری ہے، تو اس کے اندر بہت احتیاط فقہاء کرام نے اور محدثین کرام نے رکھی ہے۔ اس کے علاوہ اگر فضیلت ثابت کرنی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی ضعیف روایت قرآن اور حدیث کی مستند یا حدیث متواتر مشہور احادیثوں کے مخالف ہے تو اس سے بھی ریفرنس نہیں لیا جا سکتا۔ اچھا، امام اعظم سے بھی منقول ہے کہ امام اعظم نے بھی اپنے شاگردوں کو یہی ارشاد فرمایا کہ آپ ضعیف روایات فضیلت کے باب میں معتبر ہیں، ان سے ریفرنس لیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک بات ہے موضوع روایت کی، چونکہ وہ جھوٹ ہوتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے، تو اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا یا اسے ریفرنس کے طور پر یوز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کثرت سے ایسی احادیث مبارکہ موجود ہیں ہمارے پاس، اس میں نبی کریم علیہ السلام پر جھوٹ باندھنے کے حوالے سے سخت وعید موجود ہے۔ تو اس لیے جب کوئی مبلغ یا مبلغہ دعوت دین دیتے ہوئے کسی حدیث کے ریفرنس یوز کریں تو سب سے پہلے اس کی اوتھینٹسٹی چیک کر لیں کہ کیا وہ واقعی نبی کریم علیہ السلام کا قول ہے بھی یا نہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے کثرت سے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر شخص جو ہے اپنی مرضی سے آگے روایت کوٹ کر دیتے ہیں، بعض اوقات عربی صحیح ہوتی ہے لیکن ٹرانسلیشن کرنے میں مسٹیک کر دی جاتی ہے، تو ٹرانسلیشن بھی اگر آپ کہیں سے یوز کر رہے ہیں تو اس کی بھی اوتھینٹسٹی چیک کر لیجئے کہ وہ ایسی ہو کہ واقعی میں جو عربی عبارت ہے اس کے مطابق ہی ہو، کیونکہ عربی متون صحیح لے لیا جاتا ہے، جب اس کو انٹرپریٹ کرنے لگتے ہیں تو اس میں مسٹیک آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی احتیاط بہت ضروری ہے۔ اور حدیث کے حوالے سے زیادہ کانشیس اور محتاط ہمیں اس لیے بھی ہونا ہے کہ حضور کا خود کا فرمان ہے، کل حضرت صاحب نے بتایا بھی تھا کہ جو کوئی مجھ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے یا باندھ رہی ہے تو وہ اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ یا جہنم میں دیکھ لے، استغفر اللہ۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں بات ہو رہی ہے دعوت و تبلیغ کے احکام کے تعلق سے، اور بریک سے قبل ہماری پسندیدہ عالمات، عالمہ صدف ذوالفقار اور عالمہ صفا فاطمہ ہمیں تبلیغ کے حوالے سے احکام سمجھا رہی تھیں، اور اب میں جناب شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیضوم کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ حضرت، آپ اس حوالے سے کہ جو لوگ تبلیغ کے دوران فتوے بھی صادر کر دیتے ہیں، اس حوالے سے بات ہوئی، اور دعوت و تبلیغ کو مؤثر بنانے کے لیے موضوع یا ضعیف روایات کے حوالے سے بھی حکم شرع میں سمجھائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پہلے تو ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ فتویٰ دینا یہ اہل فتویٰ کا کام ہے۔ جو لوگ اہل فتویٰ نہیں ہیں وہ تو فتویٰ دینے کی چونکہ اہلیت نہیں رکھتے، ان کا فتویٰ دینا تو جائز ہی نہیں ہے، دعوت و تبلیغ کا محل ہو یا نہ ہو، اچھا، ان کے لیے تو یہ جائز ہی نہیں ہے اور ان کا تو فتویٰ دینا بنتا ہی نہیں ہے۔ اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ جو اہل فتویٰ ہیں، اہل فتویٰ بھی اگر دعوت و تبلیغ کے منصب پر جس وقت فائز ہوں اور دعوت و تبلیغ کر رہے ہوں، رشد و ارشاد کر رہے ہوں، تو اس وقت انہیں بھی فتوے کی زبان استعمال کرنی چاہیے یا کوئی اور زبان استعمال کرنی چاہیے؟ تو دیکھیں، ہر محل کا اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے، لکل مقال مقام، ہر قول کے لیے ایک مقام ہے، ہر سخن نقطہ دارت و ہر نقطہ برا مکانے، ہر نقطے کے لیے ایک مخصوص مکان ہے، ہر محل کی اپنی ایک خاص گفتگو ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ تو جب ہم
دارالفتاء کے اندر بیٹھتے ہیں یا کسی فقہی پروگرام کے اندر بیٹھتے ہیں اور اس کے اندر سوالات کے جوابات دے رہے ہوں جائز ناجائز کے، حلت و حرام کے، تو وہاں پر تو بے شک فتوے کی زبان ہی استعمال ہوگی، کیونکہ فتوے کا مطلب ہے حکم شرعی بیان کرنا بے کم و کاست۔ تو اب اگر ہم سے کوئی چیز پوچھی جا رہی ہے اور وہ حرام ہے تو ہم اسے حرام ہی کہیں گے، حرام ہی لکھیں گے۔ ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اور ہم اس کا حکم شرعی بتائیں گے ایز اٹ از، چاہے سامنے والے کو اچھا لگے یا برا لگے۔ لیکن جب ہم دعوت و تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت دعوت و تبلیغ کے اندر اصل میں فی نفس ہی حکم شرعی ایز اٹ از بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ حکمت کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا جائے، لوگوں کی لو اللہ سے لگائی جائے۔ تو اس لیے اس وقت جو زبان ہوتی ہے وہ ایز اٹ از وہی زبان استعمال نہیں کرنی ہوتی جو فتوے کی زبان ہوتی ہے، کیونکہ فتوے کی جو زبان ہے وہ زبان سخت ہوتی ہے اور وہ فتوے کا اپنا ایک تقاضا ہے، وہ ہمارا وہ جو موقع محل ہے اس کے مطابق ہے، اس کا تقاضا یہی ہے۔ جب دارالفتاء کی میز پہ بیٹھ کے شرعی فتویٰ لکھا جائے گا تو اس کے اندر جو فتوے کی زبان ہے وہی زبان ہی استعمال کی جائے گی، لیکن جب دعوت و تبلیغ کے لیے بیٹھیں گے یا دعوت و تبلیغ کریں گے تو اس وقت فتوے کی زبان نہیں استعمال کریں گے، اس وقت جو دعوت و تبلیغ کا اسلوب ہے اس اسلوب کو اختیار کیا جائے گا۔ دعوت و تبلیغ کا اسلوب الگ ہے، فتوے کا اسلوب الگ ہے، اور دونوں اسلوب اپنی اپنی جگہ درست ہیں، دونوں اسلوب ہی شریعت کو مطلوب ہیں اور دونوں ہی شریعت کے تقاضے کے عین مطابق ہیں، لیکن اپنے اپنے محل میں۔ تو اپنے محل کے اندر فتوے کا محل ہو وہاں فتوے کا اسلوب ہو، دعوت و تبلیغ کا محل ہو وہاں دعوت و تبلیغ کی زبان استعمال کی جائے، وہاں وہ اسلوب اختیار کیا جائے، وہاں سخت زبان کے استعمال سے گریز کیا جائے اور اس طرح کے جملے بولنے سے گریز کیا جائے کہ جس سے کسی کے بدکنے کا اندیشہ ہو۔ اس وقت پیار سے، حکمت سے اگلے کو ترغیب یا ترہیب دونوں ہی حکمت کے ساتھ کرنی ہوتی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کی تعلیم بھی یہی ہے اور خود ہمارے اکابر کا طرز بھی یہی رہا ہے۔ جتنے ہم اپنے اکابر کی سیرت دیکھتے ہیں کہ جب وہ بالخصوص وہ حضرات کے جو فتویٰ اور دعوت و تبلیغ دونوں سے جڑے ہوئے تھے، سب ہی سارے کام نہیں کرتے، دعوت و تبلیغ سے بعض حضرات وہ ہیں، بعض اکابر وہ ہیں جنہوں نے دعوت و تبلیغ کے اسلوب کو اختیار کیا ہے ہمہ وقتی، بعض وہ حضرات ہیں جنہوں نے اختیار کیا ہے فتوے کو ہمہ وقتی یعنی کل وقتی خدمت کی دارالفتاء کی۔ کچھ وہ اکابر تھے، کچھ وہ تھے جو کل وقتی خدمت کرتے تھے دعوت و تبلیغ کی، اور کچھ وہ اکابر تھے کہ جو جامع تھے، جنہوں نے دعوت و تبلیغ اور دارالفتاء دونوں ہی شعبوں کے اندر کام کیا اور دونوں ہی شعبوں کو وقت دیا ہے۔ تو ان اکابر کو اسلوب ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ وہ جب دارالفتاء کی میز پر ہوتے تھے، جب فتوے کا قلم دان ان کے پاس ہوتا تھا تو اس وقت وہ فتوے کے اسالیب کی رعایت کرتے تھے، اور جب وہ دعوت و تبلیغ کرتے تھے تو اس وقت وہ دعوت و تبلیغ کے اسلوب کی رعایت کرتے تھے۔ تو دعوت و تبلیغ کے دوران دعوت و تبلیغ کے اسلوب کی رعایت کرنی چاہیے اور حتی الامکان اس انداز سے گریز کرنا چاہیے جس سے کسی کے بھی بدکنے کا اندیشہ ہو۔ تو ہم نے کسی کو بدکانا نہیں ہے، ہم نے اسے اپنی طرف مائل کرنا ہے۔ اپنی طرف مائل کرنے سے مراد یہ ہے دین کی طرف مائل کرنا۔ تو ظاہری بات ہے جب اہل دین کا طریقہ، اہل دین کا اسلوب، اہل دین کا اخلاق، اہل دین کی گفتگو شستہ، شائستہ، شیریں ہوگی تو وہ اہل دین کی طرف راغب ہوگا، تو اہل دین کے واسطے سے دین کی طرف راغب ہوگا، کیونکہ دین کو اہل دین نے ہی پریزنٹ کرنا ہے آگے، اہل دین نے ہی اسے پیش کرنا ہے۔ تو اہل دین کے آداب، اہل دین کے اخلاق، اہل دین کا جسچر، اہل دین کا بیہیویئر، اہل دین کا اخلاق یہ انتہائی اعلیٰ ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کے لیے اپیلنگ ہو اور لوگ ان کے قریب آئیں، نہ کہ ان سے دور ہٹیں یا بتکیں یا برگشتہ ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں۔ جی بہن بات کیجیے، کیا میرا سوال یہ ہے کہ گلی میں بال خریدنے والے آتے ہیں تو کیا خواتین کو اپنے بال فروخت کرنے چاہیے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا بال اکٹھے کرنے چاہیے اور ان کو کسی ایک جگہ پہ دفن کر دینا چاہیے یا ہم لوگ کوڑے میں پھینک دیتے ہیں، کیا اس سے کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک عام عورت، ایک عام سوچ فکر رکھنے والی عورت قرآن پاک میں عورت فکر کیسے کرے؟ جیسے قرآن پاک میں حکم ہے کہ عورت فکر کریں قرآن پاک میں، تو ایک عام عورت کی جو سوچ، ایک عام سوچ رکھتی ہے وہ کیسے ان آیات پہ عورت فکر کرے؟ اچھا، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کال کی، آپ کے سوالات میں نے نوٹ کر لیے ہیں۔ سب آپ کی گفتگو مکمل ہوئی؟ جی، تو میں گزارش کر رہا تھا ایک تو یہ فتوے کے اسلوب اور
دعوت و تبلیغ کے اسلوب کے حوالے سے جو فرق ہے اسے میں واضح کر رہا تھا، ڈیفریشیٹ کر رہا تھا۔ دوسری بات آ جائیے موضوع اور ضعیف روایت کی طرف، تو دیکھیں موضوع روایت تو بیان کرنے کی اجازت قطعاً نہیں ہے الا یہ کہ بیان وضع ہو ساتھ، یعنی جب یہ بتانا مقصود ہو کہ یہ روایت موضوع ہے، یہ روایت من گھڑت ہے، اس کی نسبت سرکار علیہ السلام کی طرف غلط طور پر کی گئی ہے، تو پھر تو موضوع روایت بیان کرنا جائز ہے، یعنی اس کا رد کرتے ہوئے۔ لیکن بغیر بیان رد کے موضوع روایت ذکر کرنا، چاہے جو ہے وہ بول کرو چاہے وہ لکھ کرو، ایسا کرنا درست نہیں ہے، ایسے کرنے پر وعیدات آئی ہیں۔ اور جہاں تک ضعیف کی بات ہے تو ضعیف کے اندر بھی ایک ہوتی ہے نارمل ضعیف اور ایک ہوتی ہے ضعیف جدہ، تو ضعیف جدہ سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ باقی فضائل کے اندر ضعیف روایت مقبول ہے، یہ جو قاعدہ ہے یہ قاعدہ بعض محدثین کے نزدیک مطلق ہے، وہ اسے مطلقاً قبول کرتے ہیں، اور بعض محدثین اس کے اندر بھی شروط لگاتے ہیں، 3 شرطیں عائد کرتے ہیں، تو بعض محدثین کے نزدیک یہ بھی مشروط ہے۔ تو الغرض بات یہ ہے کہ ضعیف روایت بھی ہوتی تو روایت ہی ہے، یعنی اس کا ہم بالکل یہ انکار نہیں کر سکتے، کوئی یہ کہہ دے کہ بس ضعیف روایت اور موضوع میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ بہرحال موضوع میں اور ضعیف میں فرق ہے۔ ضعیف روایت روایت ہوتی ہے، جو موضوع روایت ہوتی ہے اسے تو روایت کہنا ہی مجاز ہوتا ہے، تجوزاً اسے روایت کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ضعیف روایت ہے یہ بہرحال ہوتی روایت ہے، ہاں اس کی سند میں یا اس کے متن کے اندر کوئی ضعف ہوتا ہے یا کوئی نکارت ہوتی ہے یا اس قسم کا کوئی عیب پایا جا رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سرکار علیہ السلام کی طرف جو اس کی نسبت ہے اس نسبت کے اندر تأمل ہوتا ہے محدثین کو۔ تو اس لیے جو ہے وہ ضعیف روایت بھی جب فضائل کے اندر لی جائے تو اس کے اندر بھی یہ دیکھ لیا جائے کہ آیا یہ ضعیف جدہ تو نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کے بارے میں محدثین کی آراء کیا ہیں۔ تو بہرحال خیر دعوت و تبلیغ کے دوران ویسے صحیح حدیث اتنی زیادہ تعداد میں موجود ہیں کہ ضعیف روایات کی طرف زیادہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ حدیث لی جائیں جو صحیح ہوں یا حسن ہوں یا ضعیف ہوں لیکن ضعف یسیر ہو، ضعف شدید نہ ہو، یا پھر جو ہے اکابر علماء سے، اصل بات تو یہ ہے کہ اکابر علماء سے رہنمائی لے کر ہی روایات آگے بیان کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید۔ جی باجی میں لاہور سے بول رہی ہوں، یاسمین، جی اور یاسمین، میرے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں جی کہ کیجیے۔ ہم لوگوں نے مسکین کو جو کھانا دینا ہے یا کپڑے دینے ہیں، وہ جو مدرسے میں بچے آئے ہوتے ہیں مسافر، ان کو کپڑے دے سکتے ہیں کفارے کے طور پہ؟ اور دوسرا میرا سوال ہے جب ہم لوگ وضو کرتے ہیں تو کیا پڑھنا چاہیے وضو میں، پورے وضو میں شروع سے انت تک کیا پڑھنا چاہیے؟ اور تیسرا میرا سوال ہے کہ ہم لوگ اگر ملازم گھر میں رکھتی ہوں میں تو بہت سارا کام ہے، ملازم رکھ لیتی ہوں میں، بعض اوقات نماز پڑھ رہی ہوں نا تو نماز پڑھ کے نا جو میں دعا ہے نا وہ پہ چلتے پھرتے کام کرتے پڑھتی رہتی ہوں اور وہیں پہ ایصال کر دیتی ہوں۔ ملازمہ میں رکھتی ہوں نا تو اس میں یہ ہے کہ میں نے ان سے جھاڑو دلوانی ہے، کپڑے دلوانے ہیں، کپڑے دھلوانے ہیں یا جو بھی کروانا ہے، بعض اوقات ہسبینڈ کہہ رہے تھے انہیں کہو کہ کھانا بھوک لگی ہے پکا کے کھا لے، تو میں نے خود پکا کے دیا، میں نے کہا نہیں۔ اب ان لوگوں میں کن لوگوں سے کام کروانا ضروری، کون کون سا کام کروا سکتے ہیں، کن کے برتن الگ رکھ سکتی ہوں ان کو کھلا کے میں؟ ان دونوں لوگوں میں اہل تشیع اور کرسچن کی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، اور آپ نے ہمیں کال کیا، آپ کے سوالات میں نے نوٹ کر لیے۔ جی سب آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ جی ٹھیک ہے، میں آپ کی سمجھاؤں گی عالمہ صفا فاطمہ۔ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اور راغب کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، من گھڑت قصے سنانا، کہ اگر کسی میں ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں تو وہ روایات شروع کر دیتے ہیں، ایسی من گھڑت اور قصے کہانیاں شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر بڑی بناوٹ سے کام لینا، تصنع سے کام لینا، اندر شرع کا کیا حکم ہے؟ جی دیکھیں، بعض حلقوں میں یہ مزاج بن چکا ہے کہ جھوٹے قصے سنانا، روایات سنا کر لوگوں کو راغب کرنے کا سلسلہ رہتا ہے، اور وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ اس کے اوپر واہ واہ کرتے ہیں اور اس پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ بیان کرنے والے کو بھی یہ لگتا ہے کہ مزید اس میں اضافہ ہونا چاہیے، تو اس وجہ سے کچھ صحیح کچھ غلط یا بعض اوقات جھوٹی روایات پر ہی انحصار کر لیا جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ایسا شخص چونکہ وہ قرآن اور حدیث کی صحیح بات تو بیان نہیں کر رہا ہے بلکہ جھوٹے قصوں کا سہارا لے رہا ہے، اور لوگوں کو راغب کرنا اس طرح سے مقصود ہے کہ غلط بات ان تک پہنچا کر انہیں راغب کیا جائے۔ ایسی صورت میں غیر دین کو لوگ دین سمجھیں گے، وہ بات جو دین سے متعلق نہیں ہے، وہ بات جو آپ کے اولیاء کرام سے متعلق نہیں ہے، لوگ ان باتوں کو صحیح سمجھ کر اور اسی کو اپنا جو ہے وہ یہ سمجھ لیں گے کہ یہ دین کا شاید حصہ ہے یا بزرگان دین سے واقعی منقول ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ ایسی تبلیغ بے اثر ہوتی ہے،
اور اس کا اثر دیر پا نہیں ہوتا. صرف یہ واہ واہ کی صورت میں تو ظاہر ہوتی ہے لیکن قلب پر اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا. اور تیسری بات یہ کہ ایسا شخص اجر و ثواب سے بھی محروم رہتا ہے. تو ضروری ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا صحیح فرمان ہے وہی لوگوں تک پہنچایا جائے. اور اس میں پھر یہ بھی ذمہ داری ہوگی ایک مبلغہ کی اور ایک مبلغ کی کہ اپنی ڈیلی روٹین میں قرآن کی تفسیر کا مطالعہ، اسی طرح احادیث کا مطالعہ، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر مبنی جو کتب ہیں ان کا مطالعہ جاری رکھا جائے تاکہ وہی باتیں ذہن میں ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی بیان کردہ ہیں. پھر ہم وہی باتیں آگے بیان کریں گے تو وہی چیز پہنچائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کا اصل حکم ہوگا. تو اس کا پھر اثر بھی ظاہر ہوگا اور اس پر ثواب بھی مرتب انشاءاللہ ہوگا. اچھا، ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ جو مبلغ ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اخلاص کو بھی پیش نظر رکھے، کیونکہ ثواب اخلاص کی ہی وجہ سے مرتب ہوگا. اور اگر بالفرض اخلاص نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ جب خلوص نیت کے ساتھ اور اچھی نیتوں کے ساتھ ایک کام نہ کیا جائے، جیسا کہ آپ نے تصنع کا ذکر بھی کیا کہ آرائش ظاہری سے کام لینا، کہ بس وہ الفاظ اچھے ہوں، انداز بیاں صرف اچھا ہو اور اچھی سی ایک تمہید ہو جائے جس سے لوگ راغب ہو جائیں اور لوگ واہ واہ کریں، اس کو بھی شریعت مطہرہ منع کرتی ہے. بعض اوقات ان انٹینشنلی ایسا ہو جاتا ہے کلام میں کہ آپ نے بنانا مقصود نہیں تھا لیکن خود بخود کلام میں وہ خوبصورتی آ گئی. یہ الگ جہت ہے، اس کے اوپر مواخذہ نہیں. لیکن اگر اسپیشلی اس چیز میں بناوٹ پیدا کی جائے بیان میں، یا مبلغ ایسا کام کرتے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ تبلیغ مؤثر اسی وقت ہو سکتی ہے جب اخلاص نیت کے ساتھ ہو. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ عبادت الہی مخلص ہو کر، خالص ہو کر کریں. سبحان اللہ. یہ بھی عبادت الہی ہے کہ آپ امر بالمعروف کر رہے ہیں یا برائی سے روک رہے ہیں، تو یہاں پر بھی اخلاص کی اشد ضرورت ہے. سبحان اللہ. ایک بریک لے رہے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب، بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ ایک داعی کا اپنا عمل کیسا ہونا چاہیے، بھرپور مطالعہ ہونا چاہیے، اس کو شرعی احکام معلوم ہونے چاہیے تاکہ وہ آگے اس کو ٹرانسفر اچھی طرح سے کر سکے. اب جناب میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ صدف، داعی کے یا مبلغ کے خود کے اگر قول و فعل میں تضاد ہو تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اولاً تو یہ رسپانسبلٹی ہے کہ جو داعی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ دین کی دعوت دینے والا ہے، تو اس کا اپنا عمل ایسا ہونا چاہیے جس سے دین کا اظہار ہو. وہ خود ایک رول ماڈل کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرے کہ آپ کو اپنا خود عمل کرے گا تو اس کی بات میں برکت بھی ہوگی اور زیادہ لوگوں کے اوپر افیکٹفل ہوگی. اوبویسلی اگر میں کوئی ایسی بات کروں جو میرے اندر پائی نہیں جاتی تو سامنے سے لوگ یہی اعتراض کریں گے کہ خود اس پر عمل نہیں کر رہے تو آپ ہمیں کیوں دعوت دے رہے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ داعی کو خود باعمل ہونا چاہیے. جی، یہ احسن صورت ہے. اس کے بعد آتے ہیں دو درجے بن جاتے ہیں کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو خود بے عمل ہے اور وہ اس پر جری بھی ہے، مطلب اسے احساس نہیں ہے کہ وہ بے عمل ہے، یا احساس ہے بھی تب بھی اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کرتا اور دعوت دین بھی دیتا ہے. اپنے معاملات، اپنے حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتا، جائز ناجائز کا لحاظ کیے بغیر دین کی دعوت بھی دیتا ہے. اگر ایسا شخص ہے تو اس کے لیے تو قرآن پاک میں واضح وعید بیان فرمائی کہ ایمان والو ایسی گفتگو نہ کرو جس پر خود عمل نہ کرتے ہو. اس کے علاوہ حدیث مبارکہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا شخص جنتی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا. تو ایسے لوگ محتاط ہوں کہ آپ ایسا کلام جو داعی ہے وہ خود عمل کرے. اگر آپ خود نہیں کرتے اور اس پر جری بھی ہیں، اصل میں وعید اس وجہ سے ہے کہ آپ خود نہ تو عمل کر رہے ہیں اور اس پر جری بھی ہیں، اسے اپنی اصلاح کی کوشش بھی نہیں کر رہے، اور بعض اوقات اس کے آپ صحیح ہونے کے دلائل بھی دیے جاتے ہیں. لیکن ایک تیسری کیٹیگری وہ کیٹیگری ہے کہ جس میں شخص خود بے عمل، اگرچہ بعض اوقات عمل نہیں کر پاتا، نماز قضا ہو گئی یا کسی عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن اسے اس بات کا احساس ہے اور وہ اس پر نادم بھی ہے اور اپنی اصلاح کی مسلسل کوشش بھی کرتا رہتا ہے. تو اب ایسے شخص کے لیے حکم یہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اجازت دی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کیا ہم اس وقت نیکی کی دعوت دیں جب ہم خود عمل کرتے ہوں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. انہوں نے فرمایا اگرچہ عمل نہ کرتے ہو لیکن نیکی کی دعوت دو. اب اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر سائیکالوجیکلی بھی انسان کے اندر اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے، جو آپ بولتے ہیں اس کا اثر آپ کے سننے کے ذریعے آپ کے ذہن پر پڑتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ احادیث مبارکہ میں ہمیں اس بات کی طرف راغب کیا گیا ہے کہ آپ کم عمری میں بچوں کو عقائد سکھائیں.
عقائد کا علم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ پہلا کلام کرنا شروع کرے تو سب سے پہلی چیز اسے کلمہ سکھاؤ. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بار بار جب بچہ عقائد کو سیکھتا ہے اور اس کو سنتا رہتا ہے تو اس کے ذہن میں پختہ ہو جاتے ہیں، پھر اس کا عقیدہ توحید کبھی بھی متزلزل نہیں ہوتا. یہ اس کی اگر اگزامپل کامن سی لیں تو آپ نے سنا ہوگا، یہ بہت ہی کامن سی چیز ہے کہ بچے کو بار بار کہتے رہیں بدتمیز ہے بدتمیز ہے بدتمیز ہے، تو وہ بدتمیز نہیں بھی ہوتا تو بن جاتا ہے. کہ جب سب لوگ کہتے ہیں کہ میں نکما ہوں یا بد تہذیب ہوں تو پھر میں بن کے دکھاتا ہوں. تو اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر بار بار کوئی چیز آپ کی سماعت سے ٹکراتی ہے تو انسان کے عمل میں وہ آہستہ آہستہ شامل ہوتی جاتی ہے. اگر کوئی شخص یعنی عمل نہیں کر پا رہا کسی بھی وجہ سے، اس کے عمل میں کوتاہی ہے، لیکن وہ دین کی دعوت دیتا رہے گا تو اس کی برکت سے یہ ہوگا کہ وہ خود بھی ظاہر سی باتیں سنے گا تو خود بھی اس عمل کی طرف راغب ہو جائے گا، بشرط یہ کہ اس کی اپنی نیت اصلاح کی بھی ہو. ٹھیک ہے جناب. مفتی صاحب میں آپ کی اس سمت آ جاؤں، کالر کے سوالات شامل کر لوں؟ پہلے کل کے سوالات لے لوں؟ پہلے آج کے سوالات آج کے لے لوں. اچھا ٹھیک ہے جی. اسلام آباد سے بہن نے کال کی، وہ کہتی ہیں کہ گلی میں بال خریدنے والے آتے ہیں، کیا کریں؟ خواتین کا بال بیچنا جائز نہیں ہے. انسانی بال کی خرید و فروخت ویسے بھی جائز نہیں ہے. مرد کے بال ہوں یا عورت کے بال ہوں، انہیں بیچنا جائز نہیں. اور عورت کے بالوں میں تو مزید احتیاط یہ ہے کہ غیر محرموں کے لیے انہیں دیکھنا جائز نہیں ہوتا، تو اس لیے خواتین کو اپنے بال بیچنے کی اجازت نہیں ہے. اور احتیاط اور زیادہ یوں بھی کرنی چاہیے. ایک تیسرا پہلو بھی ہے کہ بعض اوقات یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں جادو وغیرہ کے لیے، سحر کے لیے بال وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، تو اس میں اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. خواتین کو اپنے بال نہیں بیچنے چاہیے، شرعاً جائز نہیں ہے، یہ ناجائز کام ہے. اور رہ گئی اگلی بات جو انہوں نے کہا کہ پھر اسے جو ہے وہ دبا دیں یا جو ہے وہ دفن کر دیں یا ڈسٹ بن میں ڈال دیں، تو دفن اگر ایزیلی کیا جا سکتا ہو تو پھر تو اچھی بات ہے. سب سے احسن تو یہی ہے کہ دفن کیا جائے، لیکن اگر جو ہے وہ دفن کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر کسی ایسی جگہ ڈال دیں جہاں پہ غیر محرموں کی نظر پڑنے کا اندیشہ نہ ہو. ٹھیک ہے. سوال پوچھا بہن نے کہ ایک عام عورت قرآن کریم کی آیات میں غور و تفکر کیسے کرے؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو تفاسیر لکھی گئی ہیں، مستند علماء دین کی لکھی ہوئی تفاسیر کا مطالعہ کیا جائے. قرآن مجید فرقان حمید کی خالی تلاوت بغیر فہم کے، بغیر تدبر کے، بغیر تفکر کے وہ بھی جائز ہے، اور قرآن مجید کی محض تلاوت سے بھی ثواب ملتا ہے. لیکن چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کا اصل مقصود ہدایت ہے، قرآن ضابطۂ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، بیان ہدایت کے لیے آیا ہے، رہنمائی کے لیے آیا ہے، تو وہ تبھی حاصل ہوگی جب ہم اسے سمجھ کر پڑھیں گے. مرد ہو یا عورت اسے سمجھ کر جب تک پڑھے گا نہیں تو رہنمائی کیسے حاصل کرے گا؟ تو اس لیے مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے لازم یہی ہے کہ اس میں تفکر تدبر کرے. اب وہ تفکر تدبر کرنے کا ذریعہ ایک اعلیٰ ذریعہ ہے، ایک ادنا ذریعہ ہے. ادنا ذریعہ یہی ہے کہ جسے عربی نہیں آتی، خود براہ راست عربی نہیں سمجھ سکتا، تو وہ قرآن مجید فرقان حمید کی اپنی زبان کے اندر لکھی گئی تراجم اور تفاسیر جو مستند علماء کرام کی لکھی ہوئی ہیں، کوئی اردو زبان جانتا ہے جیسے ہمارے بلاد ہیں تو یہاں اردو تفسیر، کوئی اور انگلش زبان کا ہے تو انگلش تفسیر، اسی طرح جو ہے وہ چائنا کا ہوگا تو چائنی زبان کے اندر. اور تقریباً جتنی بڑی بڑی زبانیں ہیں دنیا کے اندر الحمدللہ رب العالمین قرآن مجید کی تفاسیر ان تمام ہی بڑی زبانوں کے اندر موجود ہیں، تراجم بھی موجود ہیں. قرآن مجید سب سے بڑھ کر مخدوم کتاب ہے، سب سے زیادہ اسی کی خدمت کی گئی ہے. تو آپ کسی بھی اچھی تفسیر کا انتخاب کر لیں اور اس کا روز مطالعہ کیا کریں، تھوڑا تھوڑا مطالعہ کریں. اور بالخصوص یہ جو آیات جن کی آپ بات کری ہیں، جن کے اندر تفکر اور تدبر کی بات آئی ہے، تو انہی تفاسیر کے اندر انہی آیات کے تحت باقاعدہ طریقہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تفکر اور تدبر کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو وہاں سے آپ کو وہ طریقہ بھی معلوم ہو جائے گا عام حالات میں بھی، اور اصل تو پڑھ کر ہی آپ کو زیادہ علم حاصل ہوگا. یاسمین بہن نے پوچھا کہ کسی مسکین کو اگر ان کو کھانا دینا ہے، کھلانا ہے یا کپڑے دینے ہیں، اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ اور مدرسے میں جو مسافر بچے ہیں ان کو کپڑے دیے جا سکتے ہیں کفارے کے؟ میرے خیال میں ان کا مقصود یہ دوسری بات ہی پوچھنا ہے کہ کفارے کے کپڑے یا کفارے کا کھانا مدرسے کے مسافر بچوں کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا. تو مدرسے کے مسافر بچے وہ مسافر بچے کہ جو شریف فقیر ہوں، یعنی سید نہ ہوں اور شریف فقیر ہوں، غنی نہ ہوں، تو اس صورت میں ان کو کپڑے بھی کفارے کے دیے جا سکتے ہیں اور کفارے کا کھانا بھی ان کو دیا جا سکتا ہے. کیونکہ عام طور پر مدرسوں کے اندر جو مسافر بچے ہوتے ہیں وہ عموماً غنی نہیں ہوتے، بہت کم ایسا ہوتا ہے غنی ہوں. کیونکہ غنی اگر ہو بھی صحیح تو ان میں سے غنی ان کے والدین ہوتے ہیں. وہ خود اگر بالغ بچہ ہے تو وہ خود غنی کم ہی ہوتا ہے. تو اگر وہ غنی نہیں ہے اور سید نہیں ہے، مستحق ہے زکوٰۃ کا یا کفارے کا، تو اس کو کفارہ دیا جا سکتا ہے.
وضو کے دوران میری بہن پوچھتی ہیں کہ کیا پڑھا جائے پورے وضو میں؟ وضو کے دوران ویسے تو مختلف دعائیں منقول ہیں، لیکن محدثین کو ان آثار کی صحت پر کلام ہے۔ محدثین کے یہاں وہ صحت کے ساتھ ثابت نہیں ہیں، لیکن وہ دعائیں اچھی ہیں۔ وہ دعائیں اگر کسی کو یاد ہوں تو اگر وہ پڑھنا چاہے تو ثواب کا کام ہے، اور وہ دعا اگر یاد نہ بھی ہو ویسے ہی دروشی پڑھنا چاہیں، کوئی دعا پڑھنا چاہیں تو وضو کے اندر وہ دعا پڑھنے کی بھی اجازت ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک دعا اور بھی منقول ہے جو امام نسائی نے لکھی ہے عمل الیوم واللیلہ کے اندر، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے وضو کے دوران، لیکن یہ دعا پڑھنے کی جہاں تک بات ہے اسی وقت پڑھی جائے گی جب کہ وضو آپ واش روم کے اندر نہ کر رہے ہوں۔ بعض اوقات واش روم کے اندر لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں تو واش روم کے اندر جو ہے وضو کرتے ہوئے زبان سے کچھ نہیں پڑھا جائے گا، دل کے اندر بہرحال جو ہے معنی اور مفہوم جو ہے اس پہ سوچ سکتے ہیں، اس کے بارے میں غور کر سکتے ہیں، اور وہ الفاظ زبان سے ادا کیے بغیر دل ہی دل میں اگر دعا مانگنی ہو تو دل ہی دل میں واش روم میں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے وضو کے دوران۔ ٹھیک ہے، گھر میں ملازم رکھنا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، گھر میں لباس کا؟ ملازم اور کھانے پینے کا خیال بھی ان کا رکھنا چاہیے، اور لباس کا خیال بھی رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ وہ غلام جن پر مالکانہ حقوق حاصل ہوتے تھے، شریعت نے تو ان کے بارے میں بھی بہت تعلیم دی ہے، تلقین کی ہے حسن سلوک کی۔ تو یہ جو ملازم ہوتے ہیں یہ تو غلام ہوتے بھی نہیں ہیں، یعنی ان پر مالکانہ حقوق حاصل نہیں ہوتے، تو اس لیے ان کے حقوق تو اور زیادہ ہیں، ان کے ساتھ تو اور زیادہ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، کل کے سوالات پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں شامل کروں گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی عالمہ صفا فاطمہ آپ کا، عالمہ صدف ذوالفقار آپ کا، آپ دونوں کو اللہ سلامت رکھے، اور ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں۔ جناب AYQ ٹی وی چینل کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی، یعنی ہمارے فیس بک چینل، ہمارے فیس بک پیج پہ، ہمارے یوٹیوب چینل پہ، اور ہماری ویب سائٹ ARYQTV.tv پہ آپ ہمارا یہ پروگرام دین اور خواتین اور ARYQ ٹی وی کے تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں اپنی فرصت اور سہولت کے اعتبار سے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو اور آپ کے تمام معاملات میں برکتیں اور راحتیں شامل حال رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔